بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول کی آمد مبارک ہو۔ ماہ ربیع الاول تاریخ انسانی میں وہ گراں قدر مہینہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پاک کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا دنیا میں تشریف لے آنا یہ انسان اور پوری انسانی تاریخ میں ایک انقلابی لمحہ تھا، کیونکہ آپ کی آمد سے جاہلیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اور طفیل حکمت کے ساتھ بدلا، اور گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ تبدیل فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو علم و حکمت، دانش، خرد، تفکر اور تعقل کی راہیں آپ علیہ السلام نے سجائیں، اور اس کے ساتھ یہ بتلایا کہ جہالت اور جاہلیت دونوں بدترین گمراہیاں ہیں۔ اس سے نکلنا مسلمانوں پر لازم اور فرض ہے، اور اس وقت جب ہم 21ویں صدی میں ہیں اور مسلمان شدید بدحالی بلکہ تنزلی کا شکار ہیں، تمام روئے زمین کے انسانوں پر اور بالخصوص مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کو ماہ سعادت اس طور پر قبول کریں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنے جو صلاحیت کے حامل افراد ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو دوبارہ عروج کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے درمیان سے جو جتنے کرپٹ عناصر ہیں، ایسے لوگ ہیں جن میں صلاحیت نام کی کوئی چیز اور شے نہیں ہے، جو مسلمانوں کے سامنے صرف باتوں کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے اور خوبصورت الفاظ اور جملوں کے ذریعے سے ان کو بہکانے پر تلے ہوئے ہیں، اور گزشتہ 2 صدیوں سے وہ مسلمانوں کو مسلسل گمراہ کرتے چلے آ رہے ہیں، خواہ ان کا تعلق دینی طبقے سے ہو یا سیکولر اور لبرل طبقات سے ان کا تعلق ہو۔ ایسے لوگوں کو ایک طرف رکھنے کی ضرورت ہے اور باصلاحیت افراد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ امت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ ادارے اور وہ افراد وجود میں آ سکیں جو ہمیں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں، ہمیں عروج اور سلامتی کی راہ پر دوبارہ ہمیں چڑھانے کے قابل بنا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس بار اس مقدس مہینے کو، اس متبرک مہینے کو پوری امت مسلمہ کے حق میں نافع بنا دے، اور پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی اصحاب وسائل اور اصحاب علم افراد ہیں وہ دوبارہ مسلمانوں کی آبیاری اور احیاء کے کام، اس میں اپنی کوششیں اور توانائیاں صرف کرنے پر آمادہ ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔